اور پھر خاص طور پہ آقا یہ بھی بتا دیجئے نماز کس وقت کی؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے بھی وہ خاص قربت معراج کی رات کو دی گئی تھی؟ یوں تو ہر وقت کی نماز اللہ کا قرب دیتی ہے، ہر وقت کے سجدے اللہ کی قربت و معیت کا باعث ہے، مگر لوگوں اگر نماز میں معراج کی لذت پانا چاہتے ہو تو تم بھی جب رات کے اندھیرے چھا جائے اور ہر کوئی سو جائے، ہر کوئی اپنے پہلو بستر سے لگا کر سو جائے، جب رات کا آرام نرم و گزار بستر سے لیتے رہنے کے لیے آوازیں دے رہا ہو، اگر اس معراج کی لذت چکھنی ہے اس وقت اٹھا کرو۔ اور فرمایا بے شک دو رکعتیں ہی پڑھ لیا کرو، مگر رات کا اٹھ کر اس وقت مولا کو یاد کرنا تمہیں لذت معراج سے آشنا کر دے گا۔ فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، راتوں کو اٹھنا نفس جو روند دیتا ہے اور بڑی سیدھی بات نکالتا ہے۔ فرمایا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، جب رات آ جائے تو نفل پڑھا کرو، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محبوب یہی رات کی عبادت ہے تجھے مقام محمود پہ کھڑا کر دے۔ فرمایا لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ مسلمان تو مسلمان رہے، یہودیوں میں اہل کتاب کچھ لوگ تھے جو راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے تھے۔ محبت الہی اور خشیت الہی کا آخری نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ محبت و خشیت کی لذت پانے کا وقت رات میں ہے۔ ہمارے دل اللہ کی نافرمانی میں گزر رہے ہیں، راتیں غفلت میں گزر رہی ہیں۔ لوگوں ہم کہاں جانا، ہم کیا کما رہے؟ دن خدا کی نافرمانی میں گزر بسر گئے، راتیں غفلت میں بسر ہو گئی، اسی حالت غفلت میں موت آ جائے گی اور ہم اپنے اللہ کے حضور پیش ہونے کے قابل نہ ہوں گے۔ محبت و خشیت الہی کی لذت رات کے اندھیرے میں ہے، رات کے جاگنے میں ہے۔ آج 15 شعبان کی رات کا جاگنا آپ کو رب کی محبت و خشیت کے لیے راتوں کے جاگنے کا پیغام دینا چاہتا ہے۔ آج کی رات کا جاگنا رات کے جاگنے کا پیغام بن جائے۔ فرمایا میرے محبوب اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، یہودیوں میں، یہودیوں اور عیسائیوں میں، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھے اچھے لگتے ہیں۔ اللہ مسلمانوں سب اہل کتاب کو ایک جیسا نہ سمجھنا، لیسوا سواء، سارے ایک جیسے نہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمہ، ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یتلون آیات اللہ آناء اللیل، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب رات کے اندھیرے چھا جاتے ہیں تو میری آیتوں کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ وہم یسجدون، اور رات کے اندھیروں میں سجدے کرتے ہیں۔ تو جنہوں نے رات کے اندھیروں کے سجدوں کو اپنایا، رات کے اندھیروں کی تلاوت کو اپنایا، رات کے اندھیروں میں جاگنا اور عبادت کرنا اپنایا، وہ اہل کتاب میں سے بھی تھے، رب کو ان سے محبت ہوئی۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی ایک پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، جو کی روٹی کا کھانا پیٹ بھر کے کھا لیا، کچھ زیادہ نیند آ گئی، اس رات لیٹے، فجر کے وقت اٹھے اور رات کے اندھیرے کا اٹھنا نہ ہو سکا۔ جب صبح اٹھے تو وہی آئی، رات کے اندھیرے میں یحییٰ علیہ السلام اٹھ نہ سکے، رات کے نفل پڑھ نہ سکے، رات کے سجدے کر نہ سکے، اسی صبح وہی آئی۔ اللہ پاک نے فرمایا یحییٰ کیا میرے گھر سے کوئی اور اچھا گھر مل گیا؟ آئے
فرمایا یحییٰ کیا مجھ سے کوئی اور بہتر ہمسایہ مل گیا؟ میری ہمسائیگی سے بہتر کوئی اور ہمسایہ مل گیا؟ فرمایا یحییٰ اگر مجھے اپنی عزت کی قسم اگر تم ایک بار جنت کو چھوڑتے تو جنت کے شوق سے تیری چرچ نکل جائے اور تیری جان نکل جائے، اور ایک بار اگر دوزخ کو چھانک لے تو دوزخ کے خوف سے تیری چرچ نکل جائے اور جان نکل جائے۔ ارے دوستو، یہ جنت کا شوق اور دوزخ کا خوف، اس کی کیفیت تو پیغمبر کو بتائی جا رہی ہے کہ جان نکل جائے اور چربی پگھل جائے، اور تمہارے اپنے عالم یہ ہے کہ یہ تو اس کا عالم ہے، اور اگر میرے حکم کو جان راتوں کو جاگنے والے اللہ کے دیدار سے بہریاب کیے جاتے ہیں، اللہ کے حسن و جمال سے بہریاب کیے جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ ایک روز زار و قطار رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت زار و قطار کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں کیوں نہ روں، آنسوؤں کی جھڑیاں کیوں نہ گراؤں، اس لیے کہ جب رات ہو جاتی اور لوگ سو جاتے اور ہر محب اپنے محبوب کے پاس خلوت میں چلا جاتا ہے، دوست کے پاس تنہا جا بیٹھتا ہے، تو اہل محبت رات کے اندھیرے میں اٹھ جاتے ہیں اور محرابوں میں جا کر روتے اور آنسو گراتے ہیں، اور جب ان کے آنسو گرتے ہیں زمین پر اہل محبت کے آنسو، تو ان آنسوؤں کو دیکھ کر اللہ پاک جبرائیل امین کو آواز دے کے کہتے ہیں جبرائیل دیکھ میری محبت کرنے والے کے آنسو گر رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ میرے کلام سے لذت پاتے ہیں اور میرے ذکر سے راحت پاتے ہیں وہ میری نگاہ میں رہتے ہیں، میں ان کی خلوت گاہوں میں ان کو دیکھتا ہوں، ان کی آہوزاری کو سنتا ہوں، ان کے رونے کو دیکھتا ہوں۔ اور فرمایا جبرائیل مجھے اپنی ذات کی عزت کی قسم رات کے اندھیروں میں اٹھ کر میری محبت میں رونے والے جب قیامت کے دن آئیں گے تو میں اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دوں گا اور کہوں گا میری محبت میں رونے والوں راتوں کو چھوڑ کر آج جی بھر کے میرا دیدار کر لو۔ فرمایا جب اتنے بڑے وعدے ہو گئے ہیں تو میں کیوں نہ زار و قطار۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو وحی فرمائی اور فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں انہیں مجھ سے محبت ہے اور مجھے ان سے محبت ہے، وہ میرا شوق رکھتے ہیں، میں ان کا شوق رکھتا ہوں، وہ مجھے یاد کرتے رہتے ہیں، میں انہیں یاد کرتا رہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا پیغمبر نے باری تعالیٰ وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ فرمایا ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ دن بھر سایوں کو اس طرح تکتے ہیں جیسے چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کو تکتا رہتا ہے، وہ سورج کے غروب کا انتظار کرتے رہتے ہیں، گھڑیاں دیکھتے ہیں سورج کب غروب ہوگا، رات کے اندھیرے کب آئیں گے، وہ اس طرح رات کی آمد کا انتظار کرتے ہیں جیسے پرندے اپنے آشیانوں کی طرف چشم برا ہوتے ہیں۔ اور جب رات آ جاتی اندھیرا ہو جاتا ہے، ہر کوئی اپنے محبوب کے ساتھ خلوت گزیر ہوتا ہے، اس وقت وہ بندے اپنے پاؤں کے بل میرے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، اپنے چہرے میرے سامنے زمین پہ ٹیک دیتے ہیں، میری بارگاہ میں ندائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، میرا کلام تلاوت کرتے ہیں، مجھے پکارتے میرے لیے روتے، مجھ سے منتیں کرتے ہیں، میری سماعتیں کرتے ہیں۔ فرمایا میرے بندوں میرے نبی خدا کی قسم میں اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ان کا ایک ایک کلمہ سنتا ہوں، جب وہ میری بارگاہ میں روتے اور منت و سماجت کرتے ہیں مجھے منانے کے لیے تو میں ان پر 3 عنایتیں کرتا ہوں۔
کتنی؟ 3. پہلی عنایت نے اپنا نور ان کے دلوں میں ڈال دیا. ارے رات کے اندھیروں میں اٹھ کر رونے والوں، محبت الہی میں رات کی تنہائیوں میں آنسو بہانے والے، عشق الہی میں اپنا آرام تج کر دینے والے، ہمیں کیا خبر؟ ہم نے تو یہ لذت چکھ نہیں دیکھی، ہم نے یہ رنگ اپنا کے نہیں دیکھا. فرمایا کہ میں پہلی عنایت میں اپنا نور ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں اور اپنے اسرار پر ان کو مطلع کر دیتا ہوں، وہ لوگوں کو پھر میرے راز بتاتا ہوں. پھر میں دوسری عنایت کرتا ہوں اور دوسری عنایت میں ان کا درجہ اتنا بلند کر دیتا ہوں کہ اگر 7 زمینیں اور 7 آسمان اور اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سارا ایک پرڑے میں رکھ دیا جائے تو میرا ایک بندہ اونچا ہو جائے. 7 زمینیں اور 7 آسمان اور جو کچھ، میں اس بندے کا درجہ اس سے بھی اونچا کر دیتا ہوں. اور تیسری عنایت میں کرتا ہوں کہ میں اپنے ذات کے لطف کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور خود ان کی طرف نظر التفات کرتا ہوں. اور بتاؤ جس کی طرف میں خود نظر کروں اس کا حال، جس کی طرف خود نظر کروں اس کا حال کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے یہ کیفیتیں اس لیے عطا فرمائیں اور پھر ہم کو راتیں عطا فرمائیں تاکہ ان رات کے اندھیروں میں ہم اللہ کے لیے اٹھنے والے اور اس کی عبادت کرنے والے بن جائیں. آج کی رات برکتوں اور سعادتوں والی رات نصیب ہوئی ہے. اس رات ایک تو اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے، مغفرت مانگنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر آج کی رات کے جاگنے کے سبب اور جاگنے کے صدقے سے عمر بھر رات کا جاگنا مانگنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ساری رات ہی جاگتے رہے، نہیں، اللہ نے بھی ابھی نہیں دی، مگر عمر بھر رات کے چند لمحوں کا جاگنا مانگنا چاہیے. آج رات کا جاگنا اگر عمر بھر رات کے چند لمحوں کے جاگنے کا باعث بن جائے، اٹھنا جاگنا. مجھے یاد آ رہا ہے، میں کوئٹہ میں تھا، حضور قدوۃ الاولیاء حضور قبلہ پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ بات بتائی. فرمانے لگے اگلے زمانوں میں ایک بستی میں لوگ بڑے گناہگار تھے، بڑے گناہگار، ان پر عذاب آیا، ساری ارد گرد کی بستیاں تباہ ہو گئی، ارد گرد کی ساری بستیاں تباہ ہو گئی. ان میں ایک بستی بچ گئی. اس بستی کے لوگ کوئی زیادہ متقی پرہیزگار بھی نہیں تھے کہ سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیوں بچ گئے. کسی نے پوچھا باری تعالیٰ اس بستی کو تو نے کیوں بچا لیا؟ اللہ پاک نے فرمائی کہ اس بستی کے لوگ رات کو جاگتے ہیں اور میری عبادت کرتے مجھے یاد آتے ہیں. رات کو اللہ کے ذکر کے لیے جاگنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ان چند لوگوں کے رات جاگنے کے باعث پوری بستی کو عذاب سے اللہ پاک نے بچایا. کراچی بالخصوص اور پاکستان پورا بالعموم عذاب کی لپیٹ میں، اللہ کی ناراضگی کی لپیٹ میں. ویسے تو پوری امت مسلمہ عذاب. بوسنیا میں کیا ہو رہا ہے، چیچنیا میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، شرق سے غرب تک پوری امت مسلمہ پر کیا بیت رہا ہے. پوری امت نافرمانی کے باعث، اپنا قبلہ بدل لینے کے باعث اللہ کے عذاب کی گرفت میں. مگر ہم پاکستان پر توجہ کریں تو پورا ملک بالعموم عذاب الہی ہے. اور کراچی کی پرامن بستی سراسر فساد، سراسر قتل و غارت اور خونریزی کی نظر ہو گئی. کوئی فارمولہ، کوئی معاہدہ، کوئی سیاسی کاوش
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عذاب سے ہم کو بچا نہیں سکتی. سارے راستے پیدا ہو جائیں گے، بچانے کا ایک ہی راستہ ہے اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہیں کہ ہم اللہ کی بندگی کی راہ پر آ جائیں، اللہ کے حضور گر پڑے، اپنے گناہوں کی اجتماعی طور پر توبہ کریں اور نافرمانی کی روش ترک کر دیں. ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے رسول کو ناراض کیا، ہم نے دین اسلام سے بے وفائی کی ہے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو جھٹلایا. لوگوں، اس کراچی کی بستی میں امن بحال کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کی طرف لے آؤ. راتوں کو اٹھو، کچھ سجدے اللہ کو، کچھ آنسو اللہ کے حضور گراؤ، اللہ کی بندگی کی طرف لوٹو، اس سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق جوڑو، اسے مناؤ، وہ راضی ہو گیا، سارا امن بحال ہو گیا. شر خیر سے بڑے سے بڑے طبقے شر قائم کرنے والے چاہیں گے بھی تب بھی شر قائم ہوگا اگر اللہ نے خیر عطا کرنے کا فیصلہ کیا. خیر معطل کر دی گئی ہے، خیر معطل کر دی گئی ہے، رحمتیں روک دی گئی ہیں. روئے گر گڑائے، معافی مانگے، توبہ کریں، اور عارضی توبہ ایک رات کی نہیں، دائمی توبہ. اپنے اعمال و احوال کی اصلاح کر لیں، رب کا سچا بندہ بن جائیں، بندگی کی راہ پر چل پڑے، آقا کی غلامی کا حق ادا کریں، اور ایک رات اٹھ کر چند قطرے آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہانے کا طریقہ رحمت بہار ہو جائے، اللہ کا فضل حاصل ہو جائے، اس کی برکات نصیب ہو جائیں گی. اور نہ صرف کراچی بلکہ پوری سرزمین پاکستان اللہ پاک کی رحمتوں سے سرسبز و شاداب. یہ آج کی رات کے جاگنے کا کہ اللہ کے حضور دعا بھی کرے، عزم بھی کر لیں کہ عمر بھر جتنے دن زندگی کے بقیہ ہیں جو گزر گئے وہ گنوا دیے گئے، ضائع ہو گئے، اس پر شرمندہ ہوں. آئندہ زندگی رات کے چند لمحے اللہ کے لیے اٹھنے، بسر کرنے، رونے کی نظر کرنے، اور اپنی پوری زندگی کے طور طریقوں کو اللہ کی بندگی اور حضور